بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک محدود مدت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس سے صرف زندہ سر نہیں بلکہ بے جان مخلوق جیسے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس دن کا نام قیامت ہے، جس کے ماننے کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، وہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب لے گا، کسی کو جنت میں داخل کرے گا، کسی کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، ویسے تو قیامت کے واقع ہونے کا خاص وقت کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں۔ البتہ قیامت سے پہلے جو قیامت کی علامات ہیں اس کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیان فرمائے ہیں۔ پیارے دوستو، قیامت کے علامات دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اور دوسری قسم کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں۔ تو پیارے دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ان چھوٹی نشانیوں میں سے چند نشانیاں بتائیں گے جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ ناظرین، قیامت کی ان علامات اور آج کے دور کا اگر موازنہ کیا جائے تو یہ علامات آج کے دور میں پائے جا رہے ہیں، جو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زبردست دلیل ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ہمارے چینل تبلیغ القرآن والحدیث کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اسلامک ہسٹری پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گے، اور ویڈیو کو بھی ساتھ لائک کریں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے 15 خرابیوں کا ذکر فرمایا، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ جب امت میں یہ خرابیاں پیدا ہو جائے تو اس وقت سرخ آندھیوں کا اور شدید زلزلوں کا اور آدمیوں کا زمین میں دنسائے جانے کا اور ان کی صورتوں کے مسخ ہو جانے کا اور اوپر سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو۔ وہ خرابیاں یہ ہیں: نمبر 1، کہ جب مالی غنیمت کو ذاتی دولت بنایا جانے لگے۔ نمبر 2، اور امانت کو مالی غنیمت سمجھا جانے لگے۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینے کو تاوان سمجھا جائے۔ نمبر 4، اور علم دنیاوی اور دوسری اغراض کے لیے حاصل کیا جانے لگے۔ نمبر 5، اور لوگ اپنی بیوی کی فرمان برداری کریں۔ نمبر 6، اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں۔ نمبر 7، دوستوں کو قریب کرے۔ نمبر 8، اور باپ کو دور کریں۔ نمبر 9، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں۔ نمبر 10، اور قبیلہ کی سرداری ان کے فاسق لوگ کریں۔ نمبر 11، اور قوم کا لیڈر ایسا شخص ہو جو ان سب میں سے کمینہ ہو۔ نمبر 12، اور شرابی پی جانے لگی۔ نمبر 13، آدمی کا اکرام لوگ اس لیے کریں گے کہ اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 14، اور پیشاور گانے والیاں اور باجے گاجے عام ہوں۔ نمبر 15، اور امت کے بعد میں آنے والے اس کے اگلوں پر لعنت کریں۔